اپنا کیسر شیخ صاحب، بات یہ ہے کہ ہم جب رپورٹرز وغیرہ سوال کرتے ہیں تو ساگدار صاحب تو ہم پہ غصے ہو جاتے ہیں، برہم ہو جاتے ہیں کہ خبردار میرے سے نہ پوچھو، خود بتاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ تو کیا آپ تو فائنانس کمیٹی کے ہیڈ ہیں، کیا آپ لوگوں کی سن لیتے ہیں گزارشات اور سفارشات کہ آپ سے بھی ناراض ہیں؟ اب ہمارے پاس تو وہ ایک سال میں کبھی آئے بھی نہیں. ہماری بڑی گزارش ہے ان سے آئیں اور ہمیں بھی بریف کریں کہ حالات کس طرح چل رہے ہیں. ہماری بار بار کی گزارش کے باوجود آج تک کوئی بھی فائنانس منسٹر جو قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں کبھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ تشریف لائیں. تو مبشر دیکھیے نا، معاملات کا اکرام الحق صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، اسی طرح کامران مرتضیٰ صاحب، ہم سب کو پتہ علم تو ہے کہ معاملات کیا ہیں. یعنی یہ دیکھیے کہ حکومت کے ادارے تقریباً 5,000 ارب روپے وہ ان پہ انویسٹ ہوا ہے اور ہر سال 500-700 ارب گھاٹا نکالتے ہیں. اب سب کہہ رہے ہیں کہ ان کو پرائیویٹائز کریں. اب کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہو رہے؟ کسی حکومت سے نہیں ہو پا رہا. 500-700 ارب اس رقم پہ جو 5,000 ارب لگا ہوا ہے، جس پہ اگر میں اپنے بچے کو رقم پہ کوئی پیسے دوں گا تو سال بعد اس سے پوچھوں گا تو صحیح بھائی تمہارا کیا رزلٹ ہے اور کس طرح چلا رہے ہو. ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں. اچھا، پھر ایس ایم ایز دنیا پوری میں نا انجن آف گروتھ ہوتا ہے، وہی ہم ان کو قرضہ ہی نہیں دیتے. تمام قرضہ ہمارے ہاں بنگلہ دیش میں ٹوٹل قرضے کا 88% بڑوں کو اور 12% ان کے قرضے کا چھوٹوں کو ملتا ہے. ہمیں اس سے بھی آدھا صرف سات آپ نیشنل اسمبلی جی فائنانس کمیٹی کے ہیڈ ہیں، اور آپ کی اگر جی اپروچ جی نہیں ہے جی تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا جی جی کہ نہیں عوام کو جی وہ کیا کیا ملنا ہے عوام کو آپ لوگوں سے؟ آپ لوگ ایک دوسرے کے لیے تو بس اویلیبل یہ نہیں ہے دیکھیے، اپنی پارلیمنٹ میں، نہیں نہیں تو نہیں نہیں عوام کے وہ لیے آپ اویلیبل درست تو درست جمہوریت بات ہے. مذہب بنی ہے، اس کا مطلب ہے. دیکھیے نا، تو آپ کی بات میں سچائی ہے. جب تک ہم اپنی پارٹیوں میں بھی جمہوریت تو ابھی تک نہیں بنا سکے نا. حقیقت تو یہ ہے. دیکھیے، میں تو کہہ رہا ہوں تمام پارٹیاں پچھلے 30 سال سے ہم قرضہ ہی قرضہ لیے جا رہے ہیں. قرضہ اور لے لیتے ہیں اور لے لیتے ہیں. اس وقت 58,000 ارب روپے قرضہ چڑھ چکا ہے. اب یہ بتائیے، اکرام الحق صاحب بڑی اچھی باتیں کریں. جب تک کنسنسس نہیں ہوگا، ہمارے لڑائی جھگڑے ہی ختم نہیں ہو رہے. ایک پارٹی دوسرے پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں. چور ڈاکو کا صرف خطاب دیا جاتا ہے، بیٹھنے کو ہی تیار نہیں ہے. تو ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ دیکھیے نا، میں کہہ رہا ہوں درمیانے اور چھوٹے لوگ ہی دنیا کے ہر ملک میں انجن آف گروتھ ہوتے ہیں. ہم ان کو بھی قرضہ نہیں دے پا رہے. ہمارا کاشتکار کو آج قرضہ ملنا ہو تو 40% پہ بھی اس کو بازار سے اوپن مارکیٹ میں چھوٹے کاشتکار کو قرضہ نہیں ملتا. اب میں بتاؤں، ایک طرف ہم نے امیروں کو ابھی $3 ارب پچھلے 2.5 سال پہلے پی ٹی آئی کی حکومت نے $3 ارب 600 امیر لوگوں کو، وہ نام بتانے کو تیار نہیں ہے اسٹیٹ بینک. میں بار بار پوچھتا ہوں، ہیڈ ہوں اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس کا، میں پوچھتا ہوں کن لوگوں کو آپ نے قرضہ دیا ہے. بار بار پوچھتا ہوں، ابھی تک نام نہیں دیے گئے. اور یہ کہتے ہیں جی یہ بس ہم نہیں دے سکتے، یا اس میں سے بینک ناراض ہو جائیں گے. اب مجھے بتائیے کہ بینکوں نے جو کچھ کیا، جو حشر کیا اسے، ان کو ہم نے سب کو پوچھا اسٹینڈنگ کمیٹی کے، بینکوں نے کو پتہ چلے ان کو پینلائز کریں. بنگلہ دیش میں ان کو پینلائز کیا گیا، ہمارے ہاں نہیں کرتے. پھر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ صرف یعنی ایگریکلچر کو تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے. اب اگر چند لوگوں کو ہی قرضہ ملے گا، اور وہ بھی پتہ نہیں کہ کن لوگوں کو ہے. اب وہی قرضہ جو کہ ان کو فری دیا گیا، حکومت نے خود لے لیا، اور وہ خود حکومت اس پہ 12-14 ہزار کروڑ روپے سال کا سود بھر رہی ہے. امیروں کو فری دے دیا ہے یا نامینل ریٹ پہ دے دیا ہے، اور خود لے کے وہی چیز 12-14 ہزار کروڑ روپے اس پہ سود بھر رہی ہے. اور اس سود کے لیے پھر آپ کو ٹیکس لگانا پڑتا ہے جو عام آدمی پہ لگتا ہے. ہمارا ملک جب تک ہم مل کے نہیں سوچیں گے، اکرام الحق صاحب جو باتیں کر رہے ہیں میں 100% ان سے بالکل متفق ہوں. بھائی ہم کیوں نہیں یہ بات کرتے؟ ہم فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ پتہ ہمیں سب کچھ ہے. ہم تعلیم پہ ٹھیک ہمارے ہاں ٹھیک ہے، کنگ ایڈورڈ کالج، میں پتہ اور ہے لیکن پتہ بھی یہ نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے، آپ لوگوں کا ڈاؤ پارلیمنٹیرینز دیکھیے نا. پوری نہیں کام ہوگا.